بینگس جتنے جانور ہم نے گھروں میں پالے ہوتے ہیں نا بیٹے ہمارے, اگر ان کو ہم پرورش صحیح کر لیں نا تو ہمیں پھر باہر مسئلے نہ ہوں ہمارے جو بیٹیوں کو ہمارے مسئلے. یہ ہمارے بیٹے ہی ہیں نا جو بڑوں کے ریپسٹ بنتے ہیں, اور کہاں سے باہر سے آتے ہیں, کوئی مارس کے آئے ہیں, یہ انسانی مخلوق ہے ہمارے گھروں سے نکلتی ہے. یہ تو ایگریڈ ہے کہ ٹھیک ہے کاسمیٹک انڈسٹری نے بڑا بیڑا گرک کیا اور سب کچھ کیا ہے. آرگومنٹ یہ ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ عورت پہ مرد جو ہے, جو باپ ہے یا امیر ہے گھر کا جو بھی ہے, وہ لڑکے کے بارے میں اتنا سینسٹیو نہیں ہوتا کہ لڑکا چاہے باہر پھرے بھی, دوستوں کے ساتھ بھی جائے, ٹائمز پہ جائے بے شک, لیکن عورتوں کے بارے میں آ کے وہ سینسٹیو کیوں ہو جاتا ہے؟ دو لیولز ہیں اس کے, دو لیولز ہیں کہ میری بچی کہیں جا رہی ہو فکر مند کیوں ہو جاتا ہے؟ لیکن اس کی ماں بھی اتنی فکر مند ہوتی ہے, خالی آدمی نہیں ہوتا. It's not patriarchal. تو کیوں عورت کے بارے میں زیادہ she cannot defend. مجھے دو لڑکے پکڑ کے لے کے جا کے دکھائیں جائے کہیں پہ, جی ٹھیک ہے, کھو نہیں سکتا نا. It is a physical concept here that she can be manipulated physically and she won't be able to do anything about it. یہ پاکستان ویک کہہ رہے ہیں فزیکلی, جی کون سا بیوقوف آدمی جو عورت کو فزیکلی اسٹرانگر دین مین کہتا ہے؟ صحیح. یہ اگر اس کے خلاف مارچ کر رہی ہیں تو پھر اللہ ہی وارث ہے آپ کا. آپ کو فزیکل اسٹرینتھ تو نہیں ملی, وہ تو ہمیں ملی ہے تاکہ مزدوری ہم کریں, اینٹیں ہم اٹھائیں, آپ لوگ بیٹھے ایسے. وہ تو اینٹیں بھی اٹھا رہی ہیں آج کل, پنکچر بھی لگا رہی ہیں. Sorry, there is no way you can compare. نا دیکھیں میتھمیٹکس کے خلاف بات نہ کریں نا. It's not something which is given us any. جنت کا کوئی درجہ نہیں ہے فزیکل اسٹرینتھ پہ. ہمیں کسی قسم کا کوئی اسٹیپ اپ نہیں ملا ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسکولر اسٹرینتھ دے دی ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں, نہ ہی اور وہی اسٹرینتھ ہمارے پاس کسی کام نہیں ہے. جب ہمیں سروائیول آف دا اسپیشی کرنی تھی اس کے لیے اللہ نے عورت کو دے دیا سارا اسٹرینتھ. میں نے آپ کو یہ تو بتایا, عورت از اے ویری اسٹرانگر proponent of the survival of the species than the man. تو جو آدمی کی جو بیسک فیئر ہوتا ہے کہ یار اس کو پکڑ لے گا, اب یہ پاکستان میں تو نہیں ہے فیئر, یہ تو جہالت ہی ہے. ٹورانٹو میں رہا ہوں, آدھی عمر امریکہ اور کینیڈا میں گزاری ہے, نو گو ایریاز اندر آدمی بھی نہیں جا سکتے تو کچھ جگہوں پہ. گینگ ریپس, ڈرنک ڈرائیورز, پھر گینگ وارز, پھر کڈنیپنگ. پاکستان میں تو بچہ کڈنیپ ہوتا ہی نہیں ہے کمپیئر ٹو جو امریکہ میں بچہ کڈنیپ ہوتا ہے, یورپ میں کڈنیپ ہوتا ہے, اور زیادہ تر بچے molestation کے لیے کڈنیپ کیے جاتے ہیں. And why would anyone want to molest a boy if he has a choice between boy and a girl? زیادہ تر ریپ کیسز 99:1 کی ریشو میں women versus men ہیں. Why wouldn't we be more careful? It's all statistics. I'm sorry. It is a pattern of the whole human beings. جتنے جانور ہم نے گھروں میں پالے ہوتے ہیں نا بیٹے ہمارے, اگر ان کو ہم پرورش صحیح کر لیں نا تو ہمیں پھر باہر مسئلے نہ ہوں ہمارے جو بیٹیوں کو ہمارے مسئلے. یہ ہمارے بیٹے ہی ہیں نا جو بڑوں کے ریپسٹ بنتے ہیں, اور کہاں سے باہر سے آتے ہیں, کوئی مارس کے آئے ہیں, یہ انسانی مخلوق ہے ہمارے گھروں سے نکلتی ہے. یہ تو پھر قصوروار تو میں نے نا, پھر عورت کا کیا قصور؟ ماں اور باپ دونوں قصور ہے. ماں اور باپ میرا حجاب کا کیا تعلق ہے باہر نکلنے سے؟ سر کہا یہ جاتا ہے تم حجاب اس لیے کرو تاکہ ہراسمنٹ سے بچ جاؤ, میلز کی گندی نظر سے بچ جاؤ, پردہ کرو. پردہ عورت کی ماڈسٹی کے لیے ہے, عورت اللہ تعالیٰ کی آیت بھی ہے نا کہ نبی کی بیویوں کو کہا گیا so that you may be recognized and not be harassed. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. تو یہ آرگومنٹ ہم مثال کے طور پہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تم اپنی نظریں نیچے کرو نا, ہمیں تم پردہ کہنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟ مسئلہ تم میں ہے, مسئلہ ہم میں تو ہے نہیں. ہم جو مرضی پہنے یا نہ پہنے یا جو بھی پہنے, مسئلہ تو تمہارے اندر ہے, میل کے اندر ہے. تم اپنی نظریں نیچے کرو, تم اپنی ذہنیت پہ کنٹرول کرو. why you are telling us? سو جب تک ہم نظر نیچے نہیں کریں گے وہ حجاب نہیں کریں گے, یہ پوائنٹ ہے. نہیں, پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو مرضی کریں. لیکن اگر ہم نظریں نیچے کر لیں تو حجاب کی ضرورت ہی نہیں رہے گی نا پھر تو. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ بھی ہے. پوائنٹ یہ ہے بیسیکلی کہ مسئلہ مرد میں ہے. یہ کس نے, مسئلہ یہ ہے کہ تم گندی نظر سے دیکھتے ہو. حجاب کا جو حکم ہے, حکم جو حجاب کا ہے وہ ریلیٹیو نہیں ہے سر. اللہ تعالیٰ نے ریلیٹیو احکام دیے ہی نہیں ہیں. عورت کو حجاب کا حکم irrespective of the man ہے. باہر نکلے گی تو حجاب کرے گی, اگر گھر میں کوئی رشتے دار آ گئے تو خاص قسم کا حجاب کرے گی. لیکن irrespective of the man ہے. یہ مت سوچیں آپ کہ عورتوں کے ساتھ ہوگی تو خدا نہ خاصا کپڑے اتار سکتی ہے. وہ ایسے کوئی دین میں ایسی ایکسکلوژن نہیں ہے اس کو, ٹھیک ہے. سو
یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اللہ تعالیٰ احکام جب دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اپنا سولو کنیکشن بھی بناتے ہیں. یہ ایک فلسفے کا کانسیپٹ ہے کہ انسان کا اللہ سے انڈیویجول کنیکشن کیا ہے. تو ایک عورت کا اللہ تعالیٰ سے جو انڈیویجول کنیکشن ہے, حجاب اس کے اندر سب سے زیادہ کام آتا ہے اس کے. بہرحال لوگ اسلام کو تو مانتے نہیں, اس بارے میں کیا آرگیومنٹ لیں گے وہ. The question that they're asking is if men can't lower their gaze, yes, then that's their problem. yeah. Then you have to understand men don't lower their gaze or hide their gaze in any country in the world. جہاں پہ عورتیں کہتی ہیں نا کہ امریکہ میں تو آدمی ہمیں گھورتے نہیں, پاکستان میں بہت گھورتے ہیں. سب سے زیادہ ریپ امریکہ میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ کڈنیپنگ امریکہ میں ہوتی ہیں. سو یہ اسلام کے احکام میں irrelevant of the man آپ کو بتا رہا ہوں. Humility is the only cure of all of your illnesses as men and women both. And the more you're going to portray the relative act to the man, the more you're going to be confused. کہ جو اس کا ایک چھوٹا سا شارٹ کٹ ہی بتا سکتا ہوں کہ چونکہ آدمیوں نے ابھی تھوڑا وقت لگانا ہے اپنی گیز لور کرنے میں, تب تک حجاب کر لیں آپ, جب تک آدمی گیز لور نہیں کرتے. کیونکہ girls are not safe because of the animalistic behavior of the man. عورتیں نہیں عورتوں کو کڈنیپ اور ریپ کرتی, صحیح ماننا پڑے گا نا آدمی. جی ٹھیک ہے. So but since most of the planet is suffering from all of this chaotic behavior, so we have to be 10 times more cautious. Okay, physical capability کی پر کہاں پہ ڈرا کی جائے یہاں پہ. لاسٹ فیو کویسچن ہے کہ ٹائم بھی ذرا زیادہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم ریلیجن کی طرف دیکھیں یا ہم کلچر کی طرف دیکھیں تو عورت کو بہت ڈپینڈنٹ کر دیا گیا مرد. اس نے گھر سے باہر جانا اجازت لینی کس سے, مرد سے لینی. وہ مرد یا باپ ہوگا یا بھائی ہوگا یا ماں ہوگی اس نے جو ہے وہ شادی کرتے ہوئے ظاہر ہے بہت سے مرد انوالو ہوں گے, مردوں سے ڈسکشن کرنی, مردوں سے اجازت لینی پڑے گی. اسٹڈی کے لیے اس کو مردوں سے اجازت لینی پڑے گی. شاپنگ کرنے سے پہلے مردوں سے اجازت لینی پڑے گی. تو دین نے یہ کیا کیا ہے دین نے کہ عورت جو ہے وہ کوئی بیوقوف ہے کہ وہ اجازت لیتی پھر. دیکھیں سرپرست سے اجازت ہے, سرپرست اگر ماں ہے تو پھر ماں سے لیں. نہیں تو سرپرست جو ہے وہ دین نے امیر کیوں اور باپ کو امیر کیوں قرار دیا, دین نے جو ہے وہ میل کو کیوں ڈومیننس دی ہے دین. بیکاز سوشل افیئرز جو ہے نا جی یہ دیکھیں دو لیول کے اوپر یہ مسئلہ آتا ہے. یہ بڑا آسان کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. The society is run through certain pillars. Those pillars require, for example, production, resource production. Until unless, of course, since men already are the resource owners, so they naturally take up the hierarchy of competence, hierarchy of equity کے اندر ان کی زیادہ تر وہ ہوتی ہے سے ہوتی ہے. جہاں پہ عورت کی ہوتی ہے وہاں پہ وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ عورت کی پراپرٹی کیوں ہے. وائی از شی گوئنگ ٹو ڈیٹرمن کہ اس کی گاڑی ہے تو میں اس کے شوہر کو مل جائے گی. اسلام نے واحد ایک دین نے ہمارے دین نے فلسفہ دیا تھا کہ میری اجارہ داری کی باؤنڈری صرف اور صرف سوشل نارمز تک ہے. جیسے ہی فائنینشیل نارمز آئیں گے تو عورت پوری رائٹ کے ساتھ میرے پیسے لے سکتی ہے. یہ سارے فلاسفر آدمی کیوں, why can't I find a woman in the intellectual realm? جب تک مجھے کوئی عورت کی ایگزامپل ملیں گی نہیں predominantly, تب تک میں عورت کو ایز اے اسمارٹ پرسیپشن میری بنے گی نہیں. آئی ول نیچرلی ناٹ تھنک کہ عورت اسمارٹ ہوتی ہے. ایون تو میں تو سائنٹسٹ ہوں, بہیویئر سائنٹسٹ ہوں, مجھے تو پتا ہے کہ کوگنیٹو فیکلٹی دونوں کی ایک جیسی, مگر چونکہ یہ گیم وہ کھیلی نہیں رہی, وہ والی گیم میں آپ کو آنا پڑے گا. یہ رومانس کی ناول لکھنے کی بجائے فلاسفی کی ناول لکھی, سائنس کے اوپر آئیں. جتنے سائنٹسٹ ہیں سارے آدمی کیوں ہیں. یہ اس وقت انہوں نے کیا عورتوں کو بند کر کے لیبز میں جاتے ہوتے ہیں کہ نہیں اس کو پڑھنے نہیں دینا. سارے کے سارے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے فلاسفرز آدمی, سیکنڈ ورلڈ کنٹریز کے فلاسفرز آدمی, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے فلاسفرز آدمی. what's going on here? I'm not saying women are dumb. I know they're not dumb. Cognitive faculty proven fact ہے کہ اور تو آدمی کو دماغ کاؤنٹر آرگومنٹ کرے جی کہ ہمیں تو پڑھنے نہیں دیا جاتا, تو یہ جو that's not a valid argument. یہ valid I'm talking about پورے planet میں نہیں پڑھنے دیا جاتا. جو لوگ جو خواتین کا گروپ یہ کہہ رہا ہے ان کو کس نے روکا پڑھنے سے؟
پڑھنے سے تو لیٹ سپوز کہ یہ ویلڈ آرگومنٹ ہے, دیکھو تو یہ پڑھنے سے تو روکا لوور کلاس میں اگر ہم جائیں تو وہاں کلاس بھی چلے چھوڑیں, پوری دنیا میں تمام فلاسفرز کو کے گھروں میں بیٹوں کو پڑھایا جاتا تھا. یہ میں کیسے مانوں, کیسے کیسے ملکوں میں کوئن وکٹوریا زندہ تھی جب یہ کیپٹلسٹک فلاسفرز نے اپنی پیک پکڑی تھی. کارل مارکس کی بہنیں اسی لیول کے اوپر تھیں, انہوں نے کیوں نہیں یہ فلسفہ لکھا. آئنسٹائن کی بہن کو سپریس کیا گیا تھا. مطلب سوچو تو صحیح کیا باتیں کر رہے ہیں. میں آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں, ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. It's a long haul. You'll have to start denting the intellectual fabric of the human society, and unless you register yourself in the top hierarchy of the thinking faculties, no one is going to take you seriously. اور میلز کو کیا ایڈوائس ہے؟ مین Same thing, I'm talking to everybody, men or women. If you're not in the top as a general collective entity of all males, تو پھر میں کیا ان سے کہوں کہ یہ جتنی رائٹس آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو ملی ہوئی ہیں, کیا پتا وہ آپ کو ملی بھی ہوئی ہوں, مگر وہ جو رائٹس عورتوں کو ملی ہوں آپ نے دی نہیں. تو آپ تو دیکھیں, ایک رائی سے نا سب سے زیادہ سوال ہوتا ہے. ریت پھر بچ جائے گی, رائی کبھی نہیں بچے گا. رائی کون ہوتا ہے؟ رائی ہوتا ہے جس کے کنبے کے اندر اس کو ایک پاور دے دی گئی ہے ٹو میک شور کہ ان کا نان نفقہ چل رہا ہے, ان کا دین مذہب پورا ہے. تو یہ تو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ زیادہ تر آدمی لوگ جو اس وقت کے ہیں وہ بڑی کڑی پکڑ میں آنے والے ہیں. لگتا تو ایسے ہی, کیونکہ اپنی ریت کا انتظام ہی نہیں کر رہے ہیں. عورتوں سے تو سوال نہیں ہونے ریت کے, آدمیوں سے ہونے. جو آپ مارچ کر کے ریت کی زبانی سنبھالنا چاہ رہی ہیں, تب تک تو آدمی مر رہے ہیں سارے. تو جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا کہ عورتوں کو مارچ نہیں کرنا چاہیے, بھیا پہلے تو اپنے ریت کا تو انتظام کرو. وہ تو مارچ کریں یا نہ کریں تو چھوٹا مسئلہ ہے. تم نے جو پورے کے پورے گھرانے تباہ کیے ہیں اس وقت, ایز مین, ایز سو کالڈ لیڈرز آف دا ورلڈ, یو ہیو ruined the hell out of this planet. اسپیشلی پاکستانی آدمی تو بڑے بڑے خونخوار جانور ہیں, بڑی لوور ہائرارکی میں پاکستانی آدمی ہیں. ہر لیول پہ یہ ایک خباثت دکھائی ہے اس نے. اینڈ دس از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو بی یو نو curse upon his own self. وہ یہ سمجھ رہے نا عورتوں کے کوئی رائٹس نہیں ہے. یہ اس کی سب سے بڑی کرس یہ ہے کہ وہ اس کبر میں آ گیا کہ اللہ نے اس کو پتہ نہیں کوئی خواب کے پر لگا دیے ہیں, اس کو آدمی بنا دیے. سب سے بڑا ٹیسٹ آدمیوں کا ہونا ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس از اے ویری 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 گریو میٹر. سارے کے سارے جہاد کے سوال آپ سے ہونے, دعوت کے سوال آپ سے ہونے, عورتوں سے تو سوال ہی نہیں ہونے. یہ جو پورا ترکہ آپ کھا جاتے ہیں, زکوٰۃ کے سوال تو آپ سے ہونے, صدقے کے سوال آپ سے ہونے. پیچھے رہ کیا گیا جو عورتوں سے سوال ہونے؟ پردے کا سوال رہ گیا زیادہ ہو رہا ہے. تو میں پردے کا بھی آدمی بھی سوال, جو 70 ہم نے کھولے ہیں نا یہ پینٹس, یہ ہم سے بھی سوال ہونا ہے. بالکل ہونا ہے, بالکل. تو ہم سمجھ گئے ہیں کہ یہ عورتیں مارچ کر رہی ہیں, دوزخ کے مارچ آدمیوں کے ہاتھ میں لگ رہے ہیں.